بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ 88۔ ناظرین 2 سال ہو گئے عمران خان صاحب جیل میں، ان کی پارٹی ان کو باہر نکالنا چاہتی ہے، لیکن پارٹی کے اپنے معاملات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ پارٹی میں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی اس ٹائم بھی عروج پہ ہے، اس سے قبل بھی پارٹی میں محاذ آرائی دیکھنے کو ملی، اور اب ایک دفعہ پھر شیر افضل مروت جو ہے وہ گفتگو کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ ان کے خلاف بیانات دے رہی ہیں، شیر افضل مروت صاحب جو ہے علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک اندرونی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور اس اندرونی جنگ کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کچھ نہیں اچیو کر پا رہی۔ جتنے گولز ان کی جانب سے سیٹ کیے گئے ہیں، جو کہ مشن رکھا گیا ہے، 14 اگست کا احتجاج آ رہا ہے، پی ٹی آئی لگ ایسا رہا ہے کہ وہ جو اپنے ہدف ہیں ان کو حاصل نہیں کر پائے گی۔ اس پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم تبدیل کر دیں گے، حکومت کو 1 ووٹ زیادہ ہونے کی دیر ہے، اور پھر امیر مقام صاحب کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں دیکھیں گے خیبر پختونخوا میں، اپوزیشن کی حکومت آ جائے گی۔ جبکہ دوسری جانب یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اندر سے ہی اتنی مخالفت کا سامنا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس پر آج بات کریں گے۔ باجوڑ کے علاقے میں جو آپریشن ہو رہا ہے، اس آپریشن پہ جمعیت علماء اسلام کے تحفظات ہیں۔ کیوں تحفظات ہیں؟ باجوڑ کے آپریشن میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور ان دہشت گردوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ بیچ آبادی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے مقامی افراد کہہ رہے ہیں انہیں نکالنا چاہیے۔ تو سیاسی جماعتوں کی ان کوئی پشت پناہی سیاسی جماعتوں کی ان کو کیوں حاصل ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب نے جوائن کیا۔ بہت شکریہ حافظ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ حافظ صاحب، کے پی حکومت کی بات کریں، امیر مقام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو گرا سکتے ہیں، اور اسے گرا کے اپوزیشن کی حکومت قائم کی جا سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام ایک پارٹی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی ایک سیاسی تاریخی جدوجہد ہے، جمہوریت کے لیے بھی، آمیریت کے خلاف، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، جنرل ایوب سے لے کر جنرل مشرف تک، پھر باجوہ ڈاکٹرائن تک، آج جو کچھ صورتحال ہے کہ جو سیم پیج کی بات کی جاتی ہے یا ہائبرڈ نظام کی بات کی جاتی ہے، جمعیت علماء اسلام اپنی فیصلے خود کرتی ہے، ان کے ادارے ہیں۔ جہاں تک ہمارے لیے محترم ہے امیر مقام صاحب، ان کا اپنی پارٹی ہے، وہ جانے اور ان کے فیصلے جانے، امیر مقام کا موقف کیا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام موقف لے چکی ہے۔ ابھی تک جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ ہم موجودہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یا ان کی حکومت کے خلاف آپ تحریک عدم اعتماد منہ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ان کی حکومت کو تبدیل کرنے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن ایک بات پوری قوم مان رہی ہے اور پوری خیبر پختونخوا کی عوام، کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی 16 مہینے کی یہ کارکردگی بالکل 0/0 ہے۔ اگر پی ٹی آئی اپنے اندر میں سے، اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی کا فیصلہ کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی اجازت سے، تو فبیہا۔ اگر وہ نہیں کرتی تو پھر اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے عوام کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، تو یہ ان کی مرضی۔ لیکن علی الاستقلال جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ابھی تک یہی ہے کہ ہم کسی بھی تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ خود منہ کریں گے۔ حافظ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین کی کارکردگی کی آپ نے بات کی، جس کی بات آپ اندر کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، ایسا کوئی بہت دور کا معاملہ نہیں ہے؟ علی امین کی کارکردگی ایسی ہے کہ کچھ عرصے میں ہی علی امین صاحب تبدیل ہو جائیں گے۔ ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیے، جو کچھ میں سن رہا ہوں، جو صورتحال، ایک بات تو میرے خیال میں علی امین صاحب سی ایم بنے ہیں تو یہ پاکستان کی موجودہ سیاست میں، بالخصوص 8 فروری کے الیکشن کے بعد، وہ سی ایم بغیر این او سی کے نہیں بنے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ این او سی کہاں سے دی جاتی ہے، کہ یہ سی ایم ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو علی امین صاحب این او سی کے ساتھ سی ایم بنے ہیں۔ اگر وہ قوتیں جنہوں نے علی امین کو بعثت سی ایم قبول کیا ہے، اگر وہ ان کو سوٹ کرتا ہے، علی امین بعثت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے،
ان کے لیے ابھی بھی پسند ہے، ان کی گڈ بک میں ابھی بھی ہے، تو پھر تو یہ چیف منسٹر رہے گا۔ اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ قوتیں جنہوں نے ان کو این او سی جاری کیا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ بن جائے، اگر وہ اپنے این او سی ریورس کرتے ہیں، واپس لیتے ہیں، پھر یہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے خود بھی اختیار میں نہیں ہے کہ علی امین کو تبدیل کریں، جس نے این او سی دیا ہے تبدیل کرنا ان کے اختیار میں۔ حافظ صاحب، یو آر ویری سیزنڈ پالیٹیشین، ڈو یو تھنک کہ علی امین صاحب کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا، این او سی ان سے واپس لے لیا جائے گا؟ کیونکہ وہ اب وہ جس طرح گورنر خیبر پختونخوا کہتے ہیں ابھی تک وہ اچھے بچے ہیں، وہ اچھے بچے کی لسٹ سے باہر نکل جائیں گے اگر وہ احتجاج کی طرف زیادہ جائیں گے، لوگوں کو نکالنے کی طرف جائیں گے اور پھر ایسی چیزیں کریں گے جس کی ڈائریکٹ انسٹرکشن ان کے پارٹی ہیڈ کی جانب سے آ رہی ہوں۔ دیکھیے، آپ ایک بات آپ سن رہے ہیں کہ وفاق کے بارے میں کہ ہم سیم پیج پر ہیں، اور جب 2018 میں حکومت تھی تو اس وقت بھی کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، کہ ہم سیم پیج پر ہیں، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ وہ سیم پیج پٹ گیا۔ آج جو صورتحال ہے، موجودہ صورتحال میں اگر وفاق سیم پیج پر ہے، جس کو ہائبرڈ نظام کہا جاتا ہے، جس میں تمام ادارے طاقت کے اشاروں پہ فیصلے کرتی ہے، تو خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ بھی سیم پیج پر ہے، وہ بھی سیم پیج کا حصہ ہے۔ تو جب تک سیم پیج رہے گی تو یہ موجودہ حکومت خیبر پختونخوا میں علی امین کی مسرت میں یہ باقی رہے گی اور برقرار رہے گی۔ جس دن سیم پیج میں دراڑ آئے گی تو پھر علی امین بھی نہیں رہے گی۔ یہ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ ملک کے معاملات تو اسی طرح چلتے ہیں کہ جب تک سیم پیج پہ رہتے ہیں معاملات اور چیزیں صحیح رہتی ہیں، سیم پیج جیسے ہی پھٹتا ہے تو معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو کافی ماہر سمجھا جاتا ہے کہ وہ یہ سیم پیج پہ رہنے پہ، اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کر چلانے میں بڑے کامیاب شخص ہیں پاکستان کی تاریخ میں، لیکن کبھی بھی کسی پرائم منسٹر نے اپنی مدت پوری نہیں کی ہے۔ ڈو یو تھنک سو شہباز شریف صاحب یہ معجزہ کر دکھائیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، شہباز شریف سیم پیج میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، 10 قدم آگے نہیں بلکہ 50 قدم آگے نکل چکا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا شہباز شریف جنیجو سے، میرے خیال میں، آپ کے خیال میں جنیجو زیادہ جنرل ضیاء کے وفادار تھے یا موجودہ شہباز شریف سیم پیج کے زیادہ تابع ہے؟ جنیجو بھی وقت پورا نہ کر سکا، جس نے جنیجو کو وزیر اعظم بنایا تھا اسی شخص نے جنیجو کو ہٹایا، اور اسی طرح 2018 کے الیکشن میں بھی سیم پیج کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو جس نے پی ٹی آئی کو حکومت پر بٹھایا تھا اور عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اور وہ 5 سال پورا نہ کر سکے، تو آپ کے خیال میں سیم پیج ماضی تو یہ ہے ہمارا، یہ کیسے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف 5 سال پوری کر سکیں گے؟ ابھی تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہے کہ محسن نقوی کو الیکشن لڑوایا جائے گا لاہور سے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو الیکشن لڑوایا جائے گا جنگ سے، اور پھر آئے گا انشاءاللہ شوکت عزیز کی طرح وہ بھی وزیر اعظم بنیں گے۔ محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ آپ یہ باوثوق طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ محسن نقوی ادھر بنائے جاتے ہیں؟ محسن نقوی صاحب اچھا ادھر بنتے نہیں ہیں، ادھر میرے بھائی بنتے نہیں ہیں، ادھر بنائے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال پہ ہم آگے حافظ صاحب کے محسن نقوی صاحب کو بنا دیا جائے وزیر اعظم اور شہباز شریف صاحب کو سائڈ پہ کر دیا جائے، ایسے حالات، ایسے معاملات ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، اگر ملک میں ایک کمپرومائز کی سیاست ہے، یعنی کچھ لے کچھ لو کچھ دو، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر اس ملک میں سیاست ہو رہی ہے، تو اگر شہباز شریف کو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو تبدیل کرنا ہے، اور مبینہ طور پر جو ہم سن رہے ہیں محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، تو کچھ کمپرومائز تو ہوگی نا۔ دونوں بڑی پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، کمپرومائز کے بعد پھر یہ تبدیلی آ سکے گی۔ اگر کمپرومائز نہیں ہوگی تو ابھی سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئی کہ 2000 یا 3000 لوگوں کی فہرست مرتب ہو رہی ہے جنہوں نے ہزاروں 2000 3000 ارب کرپشن کی ہے،
تو یہ بھی آپ کے سامنے نا، تو پھر جنات کے حصار میں جب آئیں گے تو خود بخود پھر لین پہ اور ٹریک پہ آئیں گے۔ اب یہ لے دے کی بات بھی آپ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو اگر وزیر اعظم بنایا جاتا ہے اور پھر شہباز شریف صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے تو دیگر جماعتیں جو ہیں، جس طرح سے پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی تھی، صدر مملکت کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے، تو وہ بڑی ایک سیم پلیٹ فارم پہ آ جائیں گی، ایک موومنٹ لیڈ کریں گی، اتنا آسان نہیں ہوگا یہ معاملہ۔ ایک بات میں عرض کر لوں، آپ نوٹ کر لیں، اگر فیصلہ ہوتا ہے، جو فیصلہ کرنے والے ہیں اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ موجودہ پی ایم کو چینج کرنا ہے، شہباز شریف کو، محسن نقوی کو لانا ہے یا کسی اور کو، تو سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب ووٹ کریں گے، پھر شہباز شریف صاحب ووٹ کریں گے، پھر بلاول صاحب ووٹ کریں گے۔ واہ، یہ کیا خیال ہے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس پہ کیا رائے ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو موجودہ حکومت کو بھی ووٹ نہیں کیا ہے نا، ہم نے تو شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا ہے۔ لیکن تو آپ کے 26ویں خیال آئینی میں ترمیم پہ اگر تو آپ نے کوئی ووٹ آئے دے گا، دیا نا۔ شہباز 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہم نے 73 کے آئین کو ایک اژدہا سانپ سے بچایا، جو وہ اندھیر نگری رات کے تاریکی اور اتوار کی رات میں، اتوار کو اتوار بازار رکھتی ہے، اس رات کو وہ کر رہے تھے 52-53 شکوں میں ترمیم۔ ہم نے 52-53 سے آ کر محدود کیا 22 تک، اور وہ تمام شکیں، وہ تمام ترامیم پر ہم نے دروازہ بند کیا جو وہ چاہتے تھے۔ تو جمعیت علماء اسلام نے تو 73 کے آئین کو محفوظ رکھا کافی حد تک، جتنا جمعیت علماء اسلام کر سکتی تھی۔ تو جو چیزیں نہیں ہوئی ہیں ابھی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی پارٹیاں جنہوں نے 18ویں ترمیم کے لیے اتنی تقدو کی 2010 میں، اب اسی 18ویں ترمیم کو ذبح کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، یعنی یہ کریں گے، یہ آزمائش کا وقت آ رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو صدر مملکت کو ہٹانے کی بات کی تھی، اس پہ DGISPR کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ یہ ساری جو افواہیں ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، کبھی بھی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں صدر کا عہدہ نہیں لیں گے۔ وٹ ڈو یو تھنک سر؟ دیکھیں، میرے یاد سنیں، جب اگر فیصلہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ صدر کا عہدہ لیں گے، میں صرف اتنا کہوں گا اگر فیصلہ ہو جائے کہ صدر کا عہدہ لیں گے، کوئی روک سکتا ہے پھر؟ نہیں، وہ تو کوئی کیا نہیں روک سکتا۔ پاکستان کی سیاست دانوں میں کوئی ایسی طاقت اور قوت ہے کہ ان کا راستہ روک سکے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جاتا ہے تو سیاسی جماعتوں کو یہ قابل قبول ہوگا؟ اس پر بھی میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب یس کریں گے؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ قبول نہیں ہونا چاہیے، مزاحمت کرنا چاہیے سیاسی پارٹیوں کو اگر 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ملک میں اصول کی سیاست نہیں ہے، ملک میں لو اور دو کی سیاست ہے، تو اگر ایک پارٹی کو کہا گیا کہ آپ کی بیٹی کو وزیر اعظم بنائیں گے، دوسرے کو کہا گیا کہ آپ کے بیٹے کو وزیر اعظم بنائیں گے، پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں، آپ بالکل درست بات کریں۔ بس تو میں نے آپ کو کہا نا۔ جی حافظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی سے آپ لوگوں کی کس لیول پہ بات چیت چل رہی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کم بیک کرے گی یا عمران خان پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکے ہیں؟ ایک بات یہ ہے، میں اصولی بات کرتا ہوں ایک جمہوری ورکرز کی حیثیت سے، جتنا بھی طاقت اور زور آپ لگا دیں کسی بھی پارٹی کو آپ مائنس نہیں کر سکتے ہیں۔ بھٹو کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، کیا بھٹو کی پارٹی مائنس ہے؟ نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، کیا نواز شریف اور اس کی پارٹی مائنس ہے؟ ایک جنرل مشرف آج کے جنرل سے بہت طاقتور تھے، اس نے کہا کہ بے نظیر اور نواز شریف دونوں سیکورٹی رسک ہے پاکستان کے لیے، پھر اسی بے نظیر کے ساتھ وہ طاقتور مشرف دبئی میں بیٹھ کر NRO نہیں کیا، اسی نواز شریف کو اجازت نہیں دی، پھر دونوں دو تین بار وزیر اعظم انہی پارٹیوں نے حکومتیں نہیں بنائی۔ تو کیا خیال ہے آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے نہیں بیٹھ سکے گی؟ عمران خان اگر جیل میں ہے تو بھی عمران خان کامیاب ہے، عمران خان اگر جیل میں خدا نخواستہ مرتا ہے تو بھی عمران خان کامیاب ہے۔ یہ میں ایک سیاسی ورکر کی بات کرتا ہوں، تو لہٰذا بات
آپ مسئلہ طاقت کے ذریعے حل نہ کریں. سیاستدانوں سے اگر آپ بات کرتے ہیں، اگر آج عمران خان جیل میں ہے، اگر فرض کرے کل کوئی اور جیل میں ہوگا، میں عمران خان کی بات صرف نہیں کرتا ہوں، میں ہر سیاستدان کی، میں نے بھٹو کی بات بھی کی، میں نے بے نظیر کی بات بھی کی، میں نے نواز شریف کی بات بھی کی. طاقت کے ذریعے آپ کسی سیاستدان کو یا سیاستدان کی پارٹی کو مائنس نہیں کر سکتے، بلکہ طاقت مائنس ہو جائے گی. سیاسی پارٹی پھر بھی سیاسی پارٹی رہے گی. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا عہدہ جو ہے وہ خالی ہوا ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ نااہل ہو گئی ہے اس عہدے سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام بھی اس اپوزیشن کے عہدے کی امیدوار ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اسے بھی اپوزیشن کا عہدہ ملنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کا عہدہ پارلیمنٹ میں خالی ہو چکا ہے یا خالی کرایا گیا ہے. پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا عہدہ خالی ہوا ہے یا خالی کرایا گیا، خالی کیا گیا. یہ فیصلہ ہونا چاہیے. دوسری بات، جمہوری اصول یہ ہے، آئینی اصول یہ ہے، پارلیمانی اصول یہ ہے، جس پارٹی کے پاس اکثریت ہوگی اپوزیشن لیڈر اسی پارٹی کا ہوگا. جمعیت علماء اسلام کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں ہے، تو لہٰذا اپوزیشن اس پارٹی کے حق میں نہیں ہو سکتا ہے. اپوزیشن لیڈرشپ جو پارٹی اقلیت میں ہے، جو اکثریت میں ہوگی لیڈرشپ، اپوزیشن لیڈرشپ ان کی حصے میں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے اب کھل کر اظہار کیا. ناظرین، ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.